بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ عالم پر ایک گہری نظر ڈالیں تو آپ کو یہ حقیقت صاف دکھائی دے گی کہ قوموں کے زوال کا ایک ہی سنگین سبب رہا ہے: اللہ کی نافرمانی اور اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی قوم کو یکدم ہلاک نہیں کیا، بلکہ پہلے ان کے درمیان اپنے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ ان کی اصلاح کریں اور انہیں ہدایت دیں۔ مگر جب وہ اپنی منمانی کی زندگی گزارنے لگے اور اللہ کی نصیحتوں کو ٹھکرا دیا تو اللہ نے انہیں عبرتناک عذاب سے دوچار کیا۔ آج ہم آپ کو ایسی ایک قوم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے پتھروں کی بارش کی گئی۔ یہ وہ قوم تھی جس پر ایک وحشتناک سزا نازل ہوئی، اور یہ واقعہ ایک خوبصورت وادی میں پیش آیا۔ کس قوم پر اور کس نبی کی امت پر یہ عذاب آیا، اور آخرکار اس قوم نے کون سا ایسا سنگین گناہ کیا تھا کہ جس کی پاداش میں اللہ کی جانب سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک زبردست معلوماتی سفر ہونے والی ہے، تو آپ نے اسے سکپ نہیں کرنا، ہمارے ساتھ آخر تک رہیں کیونکہ یہ کہانی آپ کو حیرت میں ڈال دے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں اب تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول بھیجے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء نے اپنی قوم کو بھلائی کا راستہ دکھایا اور برے اعمال سے دور رہنے کی تلقین کی۔ جن لوگوں نے اپنے نبی کے حکم کی اطاعت کی وہ لوگ کامیاب ہوئے اور اللہ کی رحمتوں سے فیض یاب ہوئے، اور جن لوگوں نے اپنے نبی کی باتوں کو جھٹلایا اور گمراہی میں مبتلا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم حضرت لوط علیہ السلام کی ہے جو عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ قوم لوط سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تھے۔ اسے قرآن مجید میں قوم مجرمین بھی کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں قوم لوط کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ قوم لوط کا مسکن شہر سدوم اور امورہ تھا جو بحر مردار کے ساحل پر واقع تھا، اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستے سے آتے جاتے تھے۔ یہ علاقہ 5 اچھے بڑے شہروں پر مشتمل تھا جن کے نام سدوم، امورہ، ادما، سبوبیم اور سغر تھے۔ ان کے مجموعے کو قرآن کریم نے متفقہ اور متفقات یعنی الٹی ہوئی بستیوں کے الفاظ میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین، بات کرتے ہیں حسین ترین وادی پر بدترین عذاب کے بارے میں۔ شہر سدوم کی ایک حسین و دلکش صبح ہے۔ حسب معمول نسیم سحر کے معطر پرکیف جھونکے چہار سو پھیلے ہوئے ہیں۔ قدرت حسن سے مالا مال سرسبز و شاداب پہاڑوں کے بیچ اس حسین و جمیل مہکتی وادی اور اس میں گنگناتی بل کھاتی شفاف نیلے پانی کی آبشاریں، گہری جھیلیں، اناج کے خوشوں کی سبز چادر سے ڈھکے میدان، انواع و اقسام کے پھلوں سے لدے باغات، گھنے جنگلات کے درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ، شاخوں پر چہکتے پھرتے اپنے رب کی تسبیح پڑھتے رنگ برنگے پرند اور آسمان پر تیرتے سفید و بھورے بادلوں کی اوٹ سے جھانکتی سنہری روپہلی کرنیں ان مکینوں کی منتظر ہیں کہ جو اس سعادت عظمیٰ سے محروم اپنے آشیانِ استراحت میں گہری نیند خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ خلاف توقع آج جنگلی مرغ زری کی خوشکن بانگ میں خوف و اداسی کی جھلک ہوتی ہے۔ ابھی مشرق سے ابھرتے سورج کی چمکدار کرنیں شہر کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے بھی نہ پائیں کہ اچانک خوبصورت ماحول میں وحشتناک خاموشی چھا گئی۔ پرندوں نے چہچہانا بند کر دیا، درختوں کی سرسراہٹ، آبشاروں، جھرنوں کی گنگناتی آوازیں رک گئیں، بعد صبح روٹ کر واپس ہو گئی۔ ہیبتناک خاموشی میں کتوں کے رونے کی آوازیں اور پرندوں کا خاموش ہو جانا کسی آنے والی آفت کا پیش خیمہ لگ رہا ہے۔ وادی پر گھٹاٹوپ اندھیرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ شہر کے باسی ابھی پورے طور پر بیدار بھی نہ ہوئے پائے تھے کہ اچانک ایک خوفناک جھٹکے نے لمحوں میں سب کچھ ختم کر ڈالا۔ اللہ کے حکم سے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کی نوک سے پورے شہر کو اٹھا کر آسمان پر پہنچایا اور پھر الٹ کر واپس زمین پر پٹخ دیا۔ اس طرح دنیا کی حسین و جمیل وادی
زمین میں 420 میٹر اندر دھنس کر پانی کی تہ میں غرق ہو گئی۔ یہ 5 خوبصورت شہروں کی ایک بستی تھی جس کا کوئی ایک فرد بھی زندہ نہ بچا، لیکن اللہ نے اس عظیم شہر کے کھنڈرات کو مستقبل کے لیے عبرت کا سامان بنا کر محفوظ کر لیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اس بستی میں ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ ناظرین، اگر بات کی جائے کہ سدوم شہر کہاں واقع تھا، سدوم شہر بحر لوط یا بحر مردار کہلاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ایک گہری جھیل کی شکل میں ہے، جس کی لمبائی 67 کلومیٹر اور چوڑائی 18 کلومیٹر ہے۔ اس کے خاص حصے میں پانی حد سے زیادہ نمکین ہے، جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے، اور یہی شہر سدوم تھا۔ یہ علاقہ 5 اچھے اور بڑے شہروں پر مشتمل تھا، جن کے نام سدوم، امورا، ادما، سبوبیم اور بالا یا سوغر تھے۔ سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قیام اسی سرزمین پر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، جو تارخ آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ نیز آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ والد ہاران کے انتقال کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل میں مقیم رہے اور پھر ایک عرصے بعد سدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور سابقون الاولون میں سے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہے۔ توریت میں ہے کہ مصر میں قیام کے دوران ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دیگر ساز و سامان کے علاوہ مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ بھی تھے۔ دونوں کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان عموماً کشمکش رہتی، چنانچہ باہمی رضامندی سے دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مشرقی اردن کے علاقے سدوم اور آمورہ چلے جائیں اور وہاں دین حنیف کی تبلیغ کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس بیت المقدس چلے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنا ساز و سامان اور مویشیوں کا ریوڑ لے کر سدوم کی سرسبز و شاداب سرزمین میں بس گئے تو دیکھا کہ وہاں کے باشندے تو فواحش اور مصیبتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ الامان الحفیظ، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ دیگر بدترین عیوب و فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک نہایت غلیظ عمل کی موجد بھی تھی، جسے آج کی جدید دنیا ہم جنس پرستی کے نام سے جانتی ہے۔ یہی وہ بدبخت قوم ہے جس نے یہ ناپاک فعل بد ایجاد کیا۔ زیادہ خباثت اور بے شرمی کی بات یہ تھی کہ یہ لوگ علل اعلان فخر و مباحات کے ساتھ یہ بدکاری کرتے تھے۔ ناظرین، جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور و تکبر اور عادت بد میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے طریقہ کار پر غور و خوض کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور طریقہ بتانے پر اصرار کیا۔ ابلیس نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر اس بدکاری کے موجد یہی ملعون لوگ تھے۔ انہوں نے شیطان کی ایما پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم میں اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہیں آیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ عبد الوہاب نجار المصری رحمۃ اللہ علیہ قوم لوط کی بدکرداری، سیاہکاری اور جرائم پیشہ ذہینت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بی بی سہرا نے اپنے گھر کے خادم خاص لعاز کو حضرت لوط علیہ السلام کی خیر خبر کے لیے سدوم بھیجا۔ بستی میں داخل ہوتے ہی ایک شخص ملا اور ملتے ہی ایک پتھر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا، جس سے بہت سا خون بہنے لگا
اور ساتھ ہی لحاظ کو پکڑ کر کہنے لگا، یہ خون اگر تیرے بدن میں رہتا تو تجھے بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا۔ میں نے اسے نکال کر تیرا بھلا کیا ہے، اب مجھے اس تعاون کا معاوضہ ادا کر۔ لحاظ تو یہ سن کر دنگ رہ گیا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ بحث و تکرار شروع ہو گئی اور معاملہ قاضی تک پہنچ گیا۔ قاضی نے مقدمہ سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ اگر یہ تیرا سر نہ پھاڑتا تو تیرا بہت نقصان ہوتا، چنانچہ تجھے اس کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ لحاظ یہ غیر منصفانہ فیصلہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ الٹی گنگا بہتی دیکھ کر اس نے دونوں کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فیصلہ سنتے ہی پاس پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے قاضی کے سر پر دے مارا، جس سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ اے قاضی، میں نے تیرا سر پھاڑ کر اور خون بہا کر جو تیرا بھلا کیا ہے، اس کا معاوضہ اس شخص کو دے دینا جسے معاوضہ دینا میرے ذمہ ہے۔ عبدالوہاب نجار کہتے ہیں کہ میں نے عبرانی ادب کی ایک کتاب میں ان کی بعض بدعمالیوں کا حال پڑھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سدوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر سدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے سے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیز اٹھاتا اور لے کر چل دیتا، اور تاجر بیچارہ حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنے ضیاع مال کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا تو ان لٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی دو ایک چیزیں دکھلا کر کہنے لگتا کہ بھائی، میں تو یہ لے گیا تھا اور تمہاری یہ چیز موجود ہے۔ وہ رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں اس کو لے کر کیا کروں گا؟ جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح، جا تو ہی اپنے پاس رکھ۔ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو اب دوسرا آتا اور وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا، اور سوداگر رنج و غم اور غصے میں اس سے بھی پہلی بات لوٹا کر کہہ دیتا۔ اسی طرح سب اس کا مال ہضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کھسوٹ کر بھگا دیتے۔ اسی کتاب میں یہ عجیب قصہ بھی نقل کیا ہے کہ ابراہیم اور سارہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام کی عافیت و خیریت معلوم کرنے کے لیے اپنے خانہ زاد یزر دمشقی کو سدوم بھیجا۔ یہ جب بستی کے قریب پہنچا تو اجنبی سمجھ کر ایک سدومی نے اس کے سر پر پتھر کھینچ مارا۔ یزر کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ تب آگے بڑھ کر سدومی کہنے لگا کہ میرے پتھر کی وجہ سے یہ تیرا سر سرخ ہوا ہے، لہٰذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کر، اور اس مطالبے کے لیے کھینچتا ہوا سدوم کی عدالت میں لے گیا۔ حاکم سدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا کہ بے شک یازر کو سدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے۔ یازر یہ سن کر غصے میں آ گیا اور ایک پتھر اٹھا کر حاکم کے سر پر دے مارا اور کہنے لگا کہ میرے پتھر مارنے کی جو اجرت ہے وہ اس سدومی کو دے دینا، اور یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ واقعات صحیح ہوں یا غلط، لیکن ان سے یہ روشنی ضرور پڑتی ہے کہ اہل سدوم اس قدر ظالم، فحش، بے حیائی، بد اخلاقی اور فسق و فجور میں مبتلا تھے کہ اس زمانے کی قوموں میں ان کی جانب اس قسم کے واقعات عام طور پر منسوب کیے جاتے تھے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور حسن خطابت، لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھائے جا سکتے تھے ان کو سمجھایا اور موعظت و نصیحت کی، اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج و ثمرات بتا کر عبرت دلائی، مگر ان بدبختوں پر مطلق اثر نہ پڑا بلکہ اس کا الٹا اثر ہوا۔ سورہ نمل آیات نمبر 54-55 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادات بد کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے اور دن رات انہیں وعظ و نصیحت فرماتے رہتے، لیکن قوم پر ان کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ فخریہ بدعت میں مشغول رہتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نہ صرف مذاق اڑاتے بلکہ ان کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھتے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 160 سے 166 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو،
اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم تمام عالم میں سے صرف لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کا وعظ و نصیحت بہت برا محسوس ہوتا، چنانچہ انہوں نے نہایت سختی سے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں یعنی شہر بدر کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام لطافت و نرمی کے ساتھ وعظ و نصیحت کرتے رہے، قوم کی خباثت، بے حیائی، بدکاری اور فسق و فجور پر ملامت کرتے ہوئے انہیں شرافت و پاکیزگی و طہارت کی زندگی کی رغبت دلاتے رہے، مگر ان کی آنکھوں پر بے حیائی کا پردہ پڑ چکا تھا۔ تمسخرانہ انداز میں گویا ہوئے، لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ سورہ آراف۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دین ابراہیمی کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بھری محفل میں انہیں غیرت دلائی۔ اے قوم کے لوگوں، کیا تم ہی وہ نہیں ہو کہ تم مردوں سے بدعملی کرتے ہو اور لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو تم ہم پر عذاب لے آؤ۔ اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ راہ راست پر آنے والے نہیں، چنانچہ بے بسی کے عالم میں رب ذوالجلال کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتے دنیا کی جانب روانہ کیے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر مفسرین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں دنیا میں آئے تھے۔ وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور انہیں بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں اس ملاقات کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ صدوم شہر کے دروازے ہی پر ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہو گئی، جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا کہ آپ اس جگہ رکے رہیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئی تو قوم ان کے ساتھ لازماً برا سلوک کرے گی، کیونکہ تینوں فرشتے خوبصورت نوعمر لڑکوں کے روپ میں تھے۔ لڑکی نے گھر پہنچ کر والد کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فوری طور پر ان کے پاس پہنچے، اور جب انہوں نے اپنے سامنے حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ قوم ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گی۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ مہمانوں کو اپنے گھر نہ ٹھہرانا، لیکن اس کے باوجود انہیں چھپ چھپا کر اپنے گھر لے آئے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 77۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان مشرکین سے ملی ہوئی تھی، اس نے یہ راز فاش کر دیا، جسے سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنی کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے بے آبرو نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ وہ بولے، کیا ہم نے تمہیں سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ سورہ حجر آیت نمبر 70۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ لوگوں کا ازدحام دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ گھر کے اندر کود سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبراہٹ، پریشانی اور بے چارگی میں مبتلا نظر آئے۔ قصص الانبیاء ابن کثیر صفحہ نمبر 239۔ فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے جب انہوں نے ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی دیکھی اور دوسری طرف نشے میں بدمست لوگ دیوانہ وار گھر کے اندر گھسنے کے لیے بے تاب و بے قرار نظر آئے،
تو فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کو مخاطب کیا، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر سوائے تمہاری بیوی کے، جو آفت اس قوم پر پڑے گی وہی اس پر بھی پڑے گی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں صرف 2 بیٹیاں تھیں اور کوئی مرد نہ تھا، چنانچہ وہ دونوں بچوں کو لے کر سوغر نامی بستی میں چلے گئے، جسے لوگ غورزغر کہتے تھے۔ ناظرین، عذاب الہی کی ابتدا کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ سورۃ القمر۔ یہ قوم لوط پر آنے والے عذاب کی شروعات تھی۔ اس کی تفسیر کنز الایمان میں یوں بیان کی گئی ہے کہ جب قوم لوط کے افراد بڑی تعداد میں دروازے پر پہنچے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں گھر میں آنے دیں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دستک دی، جس سے وہ فوراً اندھے ہو گئے اور آنکھیں ایسی ناپید ہو گئیں کہ نشان بھی باقی نہ رہا، چہرے سپاٹ ہو گئے، حیرت زدہ مارے مارے پھرتے تھے، دروازہ ہاتھ نہ آتا تھا، کیا کہتے جاتے تھے، ہائے ہائے، لوط کے گھر میں بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا۔ فرشتوں کی ہدایت پر حضرت لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کر نکل گئے۔ اب اصل عذاب شروع ہونے کو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس خطۂ زمین پر تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان 5 شہروں کو، جن میں سب سے بڑا سدوم تھا اور ان میں 4 لاکھ نفوس بستے تھے، اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگی، اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ نہ تو کسی برتن کا پانی گرا اور نہ کوئی سونے والا بیدار ہوا، اور پھر اس بلندی سے ان کو اوندھا کر کے پلٹا دیا، اور پھر ان پر جو پتھر برسائے ان پر ایسا نشان تھا جس سے وہ دوسروں سے ممتاز تھے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان پر مہریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس کا نام اس پتھر پر لکھا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اس طرح عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی خوفناک بارش برسائی کہ جو گندھک اور آگ سے مرکب تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ بستی میں رہنے والے جو وہاں مقیم تھے وہ تو زمین میں دھسا دیے گئے، اور جو سفر میں تھے وہ اس بارش سے ہلاک کیے گئے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اپنا بازو قوم لوط کی بستیوں کے نیچے ڈال کر اس خطے کو اکھاڑ لیا اور آسمان کے قریب پہنچ کر اس کو اوندھا کر کے گرا دیا، اور اس کے بعد پتھروں کی بارش کی گئی۔ امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی طویل تحقیق و جستجو کے بعد قوم لوط کے شہر سدوم کے کھنڈرات اردن میں بحر مردار کے قریب واقع تل الحمام کے علاقے میں دریافت کر لیے۔ مشن کے سربراہ اسٹیون کولنز پروفیسر نے اس شہر کی دریافت کو ایک گمشدہ خزانے کی دریافت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم یہ جان کر حیران رہ گئے کہ سدوم شہر میں زندگی دفتن ختم ہو گئی تھی۔ محققین نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ سدوم شہر 2 حصوں میں منقسم دکھائی دیتا ہے، ایک بالائی اور دوسرا زیریں۔ شہر کے گرد مٹی کی اینٹوں کی 10 میٹر اونچی اور 52 میٹر چوڑی دیوار کے کھنڈرات بھی دریافت ہوئے، جو شاید حفاظتی دیوار ہے۔ شہر کے دروازوں کی باقیات بھی ملی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت بھی لوگ روز مرہ معمولات میں مشغول تھے، مگر زندگی اچانک ہی ختم ہو گئی۔ تحقیقات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر 3500 سال قبل مسیح میں تباہ ہوا۔ تاریخ خود دہراتی ہے۔ قرآن کریم سورہ عنکبوت آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو سری عبرت کا نشان بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے معاملات دیکھیں کہ امریکہ جو ہم جنس پرستی کے مادر پدر آزاد کلچر اور سیکس فری سوسائٹی کا سرپرست و رہنما ہے، آج اسی ملک کے ماہرین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 3500 سال بعد ہم جنس پرستی کے موجد شہر کی باقیات دریافت کروا کر یہ واضح پیغام دیا ہے کہ تم آج جو کچھ کر رہے ہو
اللہ اس سے لا علم نہیں۔ تم سے پہلے بھی اس فعل بد کے مرتکب سرکشوں، نافرمانوں، ملعونوں کو ہر خائن و خاسر کے لیے عبرت کی مثال بنایا گیا۔ قرآن کریم کی 15 سورتوں کی 40 آیات میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر موجود ہے۔ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ توریت کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام ما خاندان سدوم سے ہجرت کر کے صفوغر یا صغر کی بستی میں چلے گئے تھے، جو سدوم کے قریب ہی آباد تھی۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے سدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کچھ دن بعد صوغر چھوڑ کر قریبی ایک پہاڑی پر آباد ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا، اللہ پاک کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ مرد سے دوستیاں کرنے والے شیطان کے وار سے خبردار رہیں۔ اگر امرد رضامندی سے یا پیسوں یا نوکری وغیرہ کے لالچ میں بدفعلی کروائے گا تو وہ بھی گناہگار اور جہنم کا حقدار ہے۔ حضرت وقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو شخص قوم لوط کی طرح بدفعلی کرے گا اور توبہ کی بغیر مرے گا تو تدفین کے بعد اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا۔ لواطت کا عمل عقلی اور طبی دونوں اعتبار سے انتہائی خبیث ہے۔ عقلی اعتبار سے اس طرح کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے۔ لواطت کرنے والا اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے اور فطرت کے خلاف چلنا عقلی اعتبار سے انتہائی قبیح ہے۔ دوسری خباثت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے۔ تیسری خباثت یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھی خباثت یہ ہے کہ لواطت کا عمل ذلت و رسوائی اور آپس میں عداوت و نفرت پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ نیز عقل سلیم رکھنے والے کے نزدیک وہ عمل ضرور خبیث ہے جو ذلت و رسوائی اور نفرت پیدا ہونے کا سبب بنے۔ یہ بدکاری تمام جرموں سے بڑا جرم ہے۔ اس جرم کی وجہ سے قوم لوط پر عذاب آیا جو دوسری عذاب پانے والی قوموں پر نہ آیا۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسانیت کی بقا و کائنات کی آبادی کے لیے اس میں شہوت کا مادہ رکھا۔ پھر فضائے شہوت کے احکام ارشاد فرمائے۔ جب انسان نے ان احکام کو نظر انداز کیا اور مردوں کی طرف میلان کیا تو حد سے بڑھا اور ظلم کیا، کیونکہ کسی چیز کو بے محل رکھنا ہی ظلم کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ مردوں کی طرف میلان ایسا عمل ہے کہ جانور بھی اس سے نفرت کرتے ہیں سوائے خنزیر اور بندر کے۔ پس جس شخص کی طبیعت اغلام کی طرف مائل ہوتی ہے وہ دنات و خساست اور خباثت میں خنزیر اور بندر جیسا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گندا، کیونکہ وہ بے عقل ہو کر یہ عمل کرتے ہیں اور انسان صاحب عقل ہو کر کرتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ اندیشہ مجھے اپنی امت پر قوم لوط کے فعل کا ہے۔ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جس نے قوم لوط کا فعل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نگاہ نہ فرمائے گا اس شخص کی طرف جس نے مرد یا عورت سے اغلام کیا۔ جب قوم لوط نے بدفعلی کی اور اس پر اڑے رہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قوم لوط کی بے حیائی کی وجہ سے ایسا عذاب دیا کہ کسی امت کو بھی وہ عذاب نہیں دیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں قلم ہے کہ جس کو بھی قوم لوط جیسا عمل کرتے پاؤ تو فعال اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ ترمذی۔ ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ جو شخص چوپائے سے بدفعلی کرے اس کو اور جانور دونوں کو قتل کر دو۔ ابو داؤد۔ ابن ابی دنیا نے محمد بن مفکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ عرب کے اطراف میں بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو عورتوں کی طرح مردوں سے نکاح کرتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا جن میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، اور فرمایا، اغلام ایسا گناہ ہے جس کو کسی نے نہیں کیا سوائے قوم لوط کے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی جو سزا دی وہ سب کو معلوم ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو آگ میں جلانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ان کو آگ میں جلا دو، تو حضرت خالد بن ولید نے ان سب لوگوں کو آگ میں جلا دیا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بھی ایسے فعل کرنے والے کو آگ میں جلا دیں یا اس پر دیوار گرا دیں یا ایسی ہی کوئی اور سزا
جو حاکم یا جج تجویز کرے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ایسے تمام افعال جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہیں ہماری پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ حکمران اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس طرح کے افعال ہونے کے جو اسباب ہیں ان کو بھی مسدود کرنا چاہیے۔ ناظرین، قوم لوط کا فحاشی کے جرم میں عذاب کا شکار ہونے کا ماجرا تقریباً تمام کتب آسمانی میں وارد ہوا ہے، لیکن یہ قوم کہاں تھی اور کیسے عذاب کا شکار ہوئی؟ اس کے بارے میں سائنسدانوں نے تازہ کشف میں کہا ہے کہ اس قوم پر شہاب سنگ گرا جس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ سائٹ یورو نیوز نے اس تحقیق پر اپنے فارسی مقالے میں بیان کیا ہے کہ مغربی اردن کے شہر تل حمام میں تقریباً کچھ ہزار سال پہلے یہ شہر کاملہ ایک لمحے میں نابود ہو گیا۔ زمین شناسی کے محققین نے تخمینہ لگایا ہے کہ ایک 50 میٹر کا شہاب سنگ سطح سے زمین سے 4 کلومیٹر کے ارتفاع پر منفجر ہوا، جس نے 2000 سینٹی گریڈ کی گرمی ایجاد کی اور کئی سو گنا اس ایٹم بم سے تباہ کن تھا جو امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرایا۔ اس حرارت کے نتیجے میں بغیر کسی فاصلے کے اس شہر کے تمام گھر حتیٰ کہ تلواریں، نیزے اور سفالی کے برتن صفوف بن گئے۔ باستان شناسوں کا کہنا ہے کہ شہر تل حمام شہر یروشلم سے 10 گنا بڑا ہرا بھرا شہر تھا، لیکن یکبارہ تباہ و برباد ہوا اور اس کے بعد تقریباً 700 سال تک انہی کھنڈرات کی شکل میں باقی رہا۔ محققین کی 21 نفری ٹیم کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ تل حمام وہی شہر سدوم دراصل قوم لوط کا شہر تھا۔ کتب مقدس کے مطابق یہ قوم غیر اخلاقی اعمال میں ملوث تھی، جس کی وجہ سے مشمول غضب خداوندی قرار پائی۔ لیکن آیا محققین کا یہ دعویٰ درست ہے اور قرآن کریم میں اس جانب کوئی اشارہ موجود ہے؟ یہ ایک تحقیق طلب موضوع ہے۔ قرآن کریم میں 9 سورتوں میں قوم لوط کی بدعمالیوں اور ان کے عذاب کا ذکر ہوا ہے۔ قوم لوط کے مرد اپنی جنسی خواہش پورا کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کی طرف رجوع کرتے۔ اس قبیح عمل سے نبی خدا نے ان کو روکا، لیکن وہ اس سے باز نہ آئے تو خداوند متعال نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کر دی۔ قرآن کریم میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے اہل خرد کے لیے کچھ واضح نشانیاں باقی چھوڑ دی ہیں۔ اس صورت میں قوم لوط پر عذاب کا ذکر ہوا اور فرمان خدا کے مطابق اس عذاب کی نشانیاں باقی ہیں جو سائنسدانوں کے دعوے کے مطابق اب کشف ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں ان واقعات کا تذکرہ ایک حد تک حالیہ تحقیق کے مطابق ہے، کیونکہ اگر اس قوم پر آگ کا عذاب نازل ہوا ہوتا تو اس شہر پر آج آگ کے آثار ہوتے، لیکن آیات میں بتایا گیا ہے کہ ان پر ایک پتھر گرا اور یہ کہ بارش کے قطروں کی طرح ان پر پتھر برسائے گئے جنہوں نے بستی کے اوپر کو نیچے کر دیا، جس سے صدیوں بعد بھی مٹی کی دبیز تہ بچھ گئی، جو اس تحقیق میں سامنے آئی ہے اور اس بات کو ممکنہ طور پر ثابت کرتی ہے۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم انتہائی قبیح اور مذموم فعل میں مبتلا تھی، یعنی ہم جنس پرست تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مسلسل سمجھانے بجھانے پر بھی یہ قوم ٹس سے مس نہ ہوئی اور آخر اللہ کی ازلی سنت کے مطابق عذاب کا شکار ہو گئی۔ لیکن قرآن سے ایک چیز یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ قوم ہم جنس پرستی جیسے قبیح فعل کے علاوہ 2 مزید قبیح حرکتوں میں مبتلا تھی۔ اس میں ایک مسافروں کا راستہ روکنا اور دوسرے اپنی محفلوں میں سر عام فحش گفتگو کرنا تھا۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا تم مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور راستے روکتے ہو اور اپنی محفلوں میں برے کام فحش گوئی کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جنس پرستی تو ہم مسلمانوں میں اتنا عام نہیں ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ آئندہ بھی عام نہ ہو۔ لیکن باقی 2 مذموم افعال یعنی راستہ روکنا اور محفلوں میں فحش گوئی اتنی عام ہے کہ اب تو اس کو سرے سے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ کسی بیوروکریٹ نے گزرنا ہو، کوئی سیاسی جلسہ ہو یا احتجاجی تحریک ہو یا کسی کا بائیکاٹ کرنا ہو، ہم یہ دیکھے بغیر کہ اس سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، صرف اپنے جائز اور ناجائز مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قوم لوط کے عمل کو اختیار کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اسی طرح محفلوں میں فحش گوئی کو بھی برا نہیں سمجھا جاتا، اور اب یہ ایک فیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ حتیٰ کہ اگر دین کا فہم رکھنے والا اس کو برا تصور کرتا بھی ہے تو اس کو روکنے کا کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک پیش ہے،
جس نے بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ بخاری مسلم۔ کیا ہم میں سے کوئی اس بات کا خواہش مند ہے کہ قیامت کے دن وہ قوم لوط کے ساتھ ہو؟ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر برے عمل سے بچنے اور گناہوں سے معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔